अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज कुछ ज़िक्र हो जाए पाकिस्तान के सरकारी इदारों में ख़रीद और फ़रोख्त और जो टेंडर्स का निज़ाम है उनका। सरकारी ठेकों और टेंडर्स का निज़ाम पाकिस्तान में ख़ासा बदनाम है। करप्शन का एक बहुत बड़ा ज़रिया बताया जाता है। रिश्वत, कमीशन ऊपर से लेकर नीचे तक काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और यही इस निज़ाम की खूबी है कि इसमें फ़ायदा चंद लोग उठाते हैं, नुकसान इसका बड़ा आवाम को होता है। ग़ालिबन इसी वजह से मुमताज़ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हाल ही में एक टीवी शो के दौरान ये कहा कि आजकल सिंध और बलूचिस्तान में करप्शन का एक मुकाबला है कि कौन कितनी करप्शन करता है। उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन 55% रकूम जो ठेकों के ज़रिए जनरेट होती हैं वो कमीशंस और करप्शन की नज़र हो जाता है और बाकी 45% जो बचता है उससे फिर ठेकेदार अपना भी मुनाफा कमाता है और असल काम भी करता है। अब हमने इसीलिए कामरान मुर्तज़ा साहब से बराह रास्त ख़ुद ये पूछा, शुक्रिया कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, वक्त दिया हमें, कि जो टीवी शो में कामरान साहब आपने बात की कि सिंध और बलूचिस्तान में मुकाबला है और ये कि ख़ास परसेंटेज है ठेकों की रकूम की जो महज करप्शन की नज़र हो जाती है, उसकी बुनियाद क्या है? चेक करवा लें, ये फैक्चुअल पोजीशन है, ये तो चेक करवा लें, बल्कि आर्मी के ठेकों को भी चेक करा लें, उसमें भी बहुत बड़ी करप्शन है। तो ये पूरे मुल्क में यही हाल है। जो इनफैक्ट जो ना जिस अमाउंट के अगेंस्ट जो प्रोक्योरमेंट होती है, जहाँ पे भी जिस तरह से भी वो उस तरह से स्पेंड नहीं हो रहा। कौम को ये लीकेज है, पूरे मुल्क में लीकेज है, और वो लीकेज जो है ना, वो कहने का मकसद सिर्फ ये है या ये था कि लीकेज जो है हमारे यहाँ वो ज़्यादा है बलूचिस्तान में और सिंध में ज़्यादा है। और ये बहुत बुरी बात है जब पब्लिक के पैसे हैं पब्लिक पे नहीं लग रहे हैं, और इवन जो ना अदारों की जो जिनके बहुत बड़े नाम हैं उनके यहाँ भी यही हाल है। तो कामरान साहब, आपकी तो मुराद बुनियादी तौर पे उस निज़ाम से है जिसके तहत सरकारी ठेके होते हैं, टेंडर्स होते हैं, यानी प्रोक्योरमेंट का जो निज़ाम है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत जो कीमतें हैं या लागत होती है प्रोजेक्ट्स की वो 2.5 से 3 गुना तक बढ़ा दी जाती है, और वही पैसा है जो कि इंडिविजुअल्स की जेबों में जाता है। इस निज़ाम में अब फिर तब्दीली का क्या इम्कान है? क्योंकि इससे बराह रास्त अफसरशाही, जो लोग इसमें ब्यूरोक्रेसी के शामिल होते हैं, फिर सियासतदान हैं यानी वज़रा और मुशीर जो होते हैं, और फिर ख़ुद ठेकेदार भी, रिश्तेदारियाँ भी होती हैं, दोस्तियाँ भी होती हैं। तो क्या ये तमाम लोग जो कि बराह रास्त इस निज़ाम के बेनिफिशरी हैं, इस निज़ाम में तब्दीली चाहेंगे? देखिए, तब्दीली की हमको अपनी ज़ात में ज़रूरत है। एक तो ये है कि हम मतलब शायद इस हराम को जो है ना हराम नहीं समझते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात मैंने ये अफसरों को इस तरह बात करते हुए भी सुना है। वो जो उनकी कमीशन होती है वो कहते हैं कि जी ये हमारे हक हलाल की कमीशन है। तो अगर ये हक हलाल की कमीशन है तो पता नहीं हराम क्या होता है। तो इनफैक्ट जो है वो इस वक्त महकमों में जो कुछ भी है वो प्रॉपरली स्पेंड नहीं होता। कोई इसमें बेवकूफ़, कोई पागल ईमानदार आ जाता है तो वो ईमानदार और पागल को एक किनारे लगा दिया जाता है, खुदे लाइन पे लगा दिया जाता है। पहले तो हमको अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, ये सबसे पहली बात है। और फिर जो है वो ये बात सिर्फ इसके लिए पॉलिटिकल मास्टर ही जो है ना वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जहाँ पे भी जिस जगह पे भी आप जाएंगे, जहाँ पे भी जो इस तरह से काम करवाए जाते हैं या चीज़ें परचेज़ की जाती है, प्रोक्योरमेंट है, जो कुछ भी है, उसमें लीकेज जो है ना वो बेइंतहा ज़्यादा है। दुनिया में शायद मेरा ख़्याल है कि ये बहुत कम मुल्कों में ऐसा होता हो। मसला इस मुल्क में कानून का नहीं है, मसला इस मुल्क में जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का है। कानून जो है वो आपका अगर 73 साल पहले भी जाए, मुमकिन है सज़ाएँ कम ज़्यादा हो सकती हैं। वो उस वक्त भी जो है वो शायद ऐसा था कि जिसमें जो है ना वो गलत चीज़ की पकड़ हो सकती थी या हो सकती है। इनफैक्ट जो है ना वो उसमें हमने लीकेज के लिए जो है ना रास्ते पैदा कर लिए हैं। चूहे ज़्यादा हैं, वो बीच में घुस गए हैं, वो ये चीज़ें खा रहे हैं, कुतर रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहले, कानून से पहले जो है ना हमको
سیاسی طور پہ، پھر اس کے بعد افسروں کو، ان سب کو درست ہونا چاہیے. اگر یہ درست ہو جائیں گے، ہم کو یہ اس میں قناعت بھی آ جائیں گے کہ جی جو حق حلال کی جو واقعی اوریجنلی جو حق حلال کیا ہے اس کے اوپر ہم آ جائیں گے، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ پھر کسی قانون کی سازی کی ضرورت نہیں ہے. پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ قانون موجود ہے، صرف اس کی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. سر تو امپلیمنٹیشن یہ کون کرے گا پھر؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ امپلیمنٹیشن بات یہ ہے نا، قانون نافذ کرنے والے ادارے یا امپلیمنٹیشن والے لوگ. آپ نیب کو دیکھ لیجئے، نیب کا جو ہے نا وہ آپ کے پاس کیسے کیسے اسکینڈل آئے ہیں. اور بھی محکموں میں جہاں پہ بھی جو کرپشن روکنے والے ادارے ہیں، جب اس میں جب جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہے نا وہ خالی جو ہے نا معاملات وہ اس طرح سے نہیں ہیں. جو پکڑنے والے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ سلیکٹیو ہیں. اس میں اے کو پکڑنا ہے سرٹن ریزنز کی وجہ سے، بی کو نہیں پکڑنا. خود اسی طرح کے یا اس سے الگ سے معاملات، صرف منی کرپشن تو کرپشن نہیں ہے، کرپشن کے تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو صرف منی میٹرز جو ہے نا وہ اس کے تو وہ نہیں ہے. تو اس میں آپ بعض اوقات واقعی مایوسی بھی ہوتی ہے کہ یہ اس کو ٹھیک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، مگر قانون موجود ہے، صرف اصول کی طرف آنا چاہیے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کا بنیادی طور پہ یہ کہنا ہے کہ کرپشن کے خاتمے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان میں قوانین تو موجود ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ قوانین موجود مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، تو یہ عمل درآمد کون کروائے گا؟ آخر کہاں سے لوگ آئیں گے؟ کیونکہ جو کام کروانے والے ہیں، جو اس بات کے ذمہ دار ہیں، وہ خود بھی اسی کمیشن اور کرپشن کے نظام کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ کام پارلیمانی اراکین عدلیہ مل کے کریں گے؟ کیا وہ بیوروکریسی اس پہ مانے گی جو کہ خود براہ راست اس کی بینیفیشری ہے؟ دیکھیے، قوموں کی کمٹمنٹ ہوتی ہے. جن قوموں نے ترقی کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے طے کر لیا ہوتا ہے کہ ہم نے اوپر کی طرف، اچھے کی طرف اور ترقی کی طرف جانا ہے، وہ کمٹمنٹ کرتی ہیں. اور وہ کمٹمنٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس درست راستے پہ چل پڑتی ہیں. کسی دن ہم کو یہ کمٹمنٹ کرنی پڑے گی اپنے ساتھ، قومی لیول پہ بھی اور ذاتی لیول پہ بھی، کہ اچھا ہو گیا برا ہو گیا اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے ہیں، مگر آگے چل کے جو ہے نا وہ کسی 1 روپے کی کرپشن کی بھی اجازت نہیں دینی. جس دن ہم نے یہ طے کر لیا کہ کرپشن کی اجازت نہیں دینی یا کرپشن نہیں کرنا، اس قوم کو ترقی اگلے اس میں جو ہے نا اگلے سٹیپ میں جانے کے لیے 15-20 سال صرف چاہیے. بلا شبہ کسی بھی نظام کی کامیابی کا دار و مدار یعنی عدالتی نظام، انصاف کا نظام ہے، سزا کے یقینی ہونے پہ ہے. یعنی اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو کیا اس کو سزا ملتی ہے یا نہیں، اور قانون کا احترام، قانون کی عملداری بھی اسی طرح پیدا ہوتی ہے. پاکستان میں بھی کیا سزا یقینی طور پہ ملتی ہے؟ اس کا جواب آپ کو نفی میں ملے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں دن دہاڑے پکڑے جاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، پھر سال مقدمے چلتے ہیں، نتیجہ اس کا بریت کی صورت میں ملتا ہے، سزا ختم ہو جاتی ہے، جیلوں سے لوگ باہر آ جاتے ہیں. تو اگر ایسی صورت میں پھر ہمیں امید کیا کرنی چاہیے جہاں پہ طاقتور لوگ، بااثر اور مالدار لوگ قانون کی گرفت میں نہیں آتے؟ دیکھیے، اس میں سزا جو ہے نا وہ اگر آپ کہیں پہ 7 سال سزا ہے، اس کو اگر 10 سال کر دیں گے، 10 سال کو 15 سال کر دیں گے، شاید اس سے معاملہ حل اتنا نہیں ہو سکے گا. مسئلہ ان چیزوں کی امپلیمنٹیشن کا ہے اور اپنے اندر کی کمٹمنٹ کا ہے. کوئی چیز اس وقت آپ کا کوئی قانون امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. آپ دیکھ لیں کہ باقی جو ہے نا کرمنل سائڈ پہ، اینٹی کرپشن پہ، یہ وائٹ کالر کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ الٹیمیٹلی جو ہے نا کنوکشن ریٹ کیا ہے. تو اگر کنوکشن ریٹ جب بہت لو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں کی، آپ کی پروسیکیوشن ٹھیک نہیں تھی، یا کہیں نہ کہیں پہ جو ہے نا وہ لوپ ہولز تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوتی، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پروسیکیوشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ٹرائل آپ کا ٹھیک نہیں ہوتا. ہم ٹرائل کی تو اکثر بات کرتے ہیں، کورٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے جو 2 معاملات ہیں جہاں پہ انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن کی بات ہے، جہاں پہ خرابی جو ہے نا جو عمارت کو یا دیوار کو ٹیڑھا کرنا شروع کیا جاتا ہے، وہ وہاں پہ ٹیڑھی ہوتی ہے. تو اس سے پہلے یہ جو ہے نا ٹرائل سے پہلے، کورٹ سے پہلے جو ہے نا یہ 2 چیزیں بھی جو ہے نا بہتر ہونی چاہیے. اب وہ کیوں نہیں بہتر ہوتی؟ ممکن ہے کہ وہ جو انویسٹیگیٹ کرنے والے ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ کوئی کمی خامی ہو اور
پھر وہ کمی خامی جب کورٹ میں آتی ہے، ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ بچپن میں ہم سنتے تھے نا، تو بچپن میں کہتے تھے کہ فلانا کرپٹ ہے، مطلب وہ 100 لوگوں میں 1000 لوگوں میں کسی ایک کے کرپٹ کی بات کی جاتی تھی۔ اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پورے شہر میں کہتے ہیں کہ فلانا ایماندار ہے۔ تو بس فرق پڑ گیا ہمارے سوچنے میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے کھانے پینے میں۔ لوگ پہلے اس نوالے پہ محتاط ہوا کرتے تھے کہ وہ ایسا نوالا بھی نہیں کھانا جس میں کوئی خدا نخواستہ کوئی بھلے وہ میرے گھر سے ہو، آپ کے گھر سے ہو، کہ جس میں کوئی خدا نخواستہ کوئی حرام کی جو ہے نا وہ کوئی آمیزش ہو، مگر اب جو ہے وہ یہ ساری چیزیں، یہ سارا کلچر بدل گیا ہے، اور جب بدل گیا ہے تو پھر اس وجہ سے یہ ملک کا حال ہے۔ تو دوستو، آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی باتیں سنی۔ بنیادی طور پہ انہوں نے وہ علتیں، وہ بیماریاں گنوائی ہیں، نشاندہی کی ہے ان کی، جو ہمارے نظام کا خاصہ بن چکے ہیں۔ یعنی آپ کی تفتیش، انویسٹیگیشن درست نہیں ہوتی، اس کے بعد استغاثہ کیس صحیح طور پہ بناتا نہیں ہے، پھر مقدمے کے دوران مسائل پیش آتے ہیں، اور کئی مرتبہ وہ اس وجہ سے پیش آتے ہیں کہ وکیل صفائی اور وکیل استغاثہ نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مقدمہ خراب ہوتا ہے، طوالت پکڑتا ہے۔ یعنی جو ہمارا فوجداری نظام ہے، اس کی کچھ بنیادی علتیں ہیں۔ انگریز کے زمانے سے یہ نظام رائج ہے، FIR کا طریقہ ابھی تک پرانا ہے، اور جس کی وجہ سے اکثر کیسز کنوکشن ریٹ جو ہے، یعنی سزا کا مل جانا، وہ بہت لو ہے، 2-3-4% کنوکشن ریٹ ہے۔ تو اس میں پھر پروکیورمنٹ کے جو قوانین ہیں وہ کیسے درست ہوں گے؟ اب پروکیورمنٹ کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں کیا تمام سیاسی جماعتیں جو اس کے بینیفیشریز ہیں وہ اس بات پہ آمادہ ہوں گے؟ کیونکہ کامران مرتضیٰ صاحب کا بنیادی طور پہ یہ استدلال تھا کہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، اور اس میں جب ہم نے پھر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ہماری بڑی سیاسی جماعتیں اس بات پہ آمادہ ہوں گی؟ کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہنا تھا کہ اصل میں ان کی جماعت تو مختصر چھوٹی ہے، یعنی جمعیت علماء اسلام، اور چند جب 4-5% ان کے پاس نشستیں ہیں تو وہ کیا تبدیلی لا سکتی ہیں۔ لیکن ہم نے بڑی جماعتوں کے لیڈروں سے بھی پوچھا، ہم نے بڑے جو دیانتدار کئی بیوروکریٹس ہیں ان سے بھی پوچھا، اس نظام کی تبدیلی کی طرف کوئی آمادہ نہیں، کوئی حامی نہیں بھرتا۔ قبول سب کرتے ہیں کہ پبلک پروکیورمنٹ کے نظام میں بہت خرابیاں ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارا پیسہ کھایا جاتا ہے، کرپشن ہوتی ہے، لیکن اس میں تبدیلی کی طرف آمادگی کہیں نظر نہیں آتی۔